والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بركاته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ بقرہ آیت نمبر 124 خدا تعالیٰ نے امامت کو بیان کیا. خداوند عالم کی طرف سے جہاں نبوت کا منصب ہے، رسالت کا منصب ہے، اسی طریقے سے ایک اور منصب ہے کہ جس کا نام امامت ہے. اور خود ہی اس آیت میں منصب کے عنوان سے امامت کو بیان کیا. جب حضرت ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی کہ یہ امامت جو ہے میری ذریت میں بھی باقی رہے، تو جواب ملا لا ینال عہد الظالم، میرا یہ عہد، میرا یہ منصب جو ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گا. تو جس طریقے سے نبوت اس کا منصب ہے، جس طریقے سے رسالت اس کا منصب ہے، اسی طریقے سے امامت جو ہے وہ بھی اللہ کا منصب ہے. بے شک. اور پیغمبر اسلام نے کافی اہتمام کیا، اس بار بار بیان کیا. ایسا نہیں کہ قدیر میں جب بیان کیا تو کوئی پہلا مرحلہ تھا، وہ انتہائی اعلان ہے. اگر آپ دعوت ذوالشیرہ سے لے کے دیکھیں اور قدیر تک کہاں کہاں پیغمبر اسلام نے حضرت امیر علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور پر تعارف کرایا. بے شک. سبحان اور بڑے واضح طریقے سے اس وقت کے جب حضرت امیر کی عمر صرف 10 برس تھی کہ پیغمبر اسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو پیغمبر اسلام کی عمر تھی 40 برس. اور رسول خدا اور حضرت امیر کی زندگی میں 30 سال کا فرق ہے. وہ 10 سال کے تھے تو وہ 40 سال کے. تو جب پہلی دعوت دی گئی حضرت ابی طالب علیہ السلام کی گھر میں، تو اس وقت بھی خلیفہ کے طور پر، جانشین کے طور پر جو ہے پیغمبر اسلام نے تعارف کرایا. اور قدیر میں جب وہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے کہ جیسے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. بے شک. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر کسی کا امتحان ہو، وہ جتنا امتحان دیتا ہے اتنے تو نمبر ملتے ہیں اس کو. صحیح. اور اگر اس نے 30 نمبر کا امتحان دیا ہوگا تو 30 نمبر مل جائیں گے، 40 مل جائیں گے، 50 مل جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ پورا پرچہ پورا کر لیا اس نے، ایک سوال کا جواب دیا اس نے نہیں لکھا تو ایسا ہوگا ایسا جیسے کچھ بھی نہیں لکھا. ایسا ہوتا ہے؟ یہ کس طریقے سے خداوند عالم کا حکم ہے کہ اگر ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اگر اس ذمہ داری کو انجام نہیں دیا تو ایسا ہے کہ جیسے کچھ نہیں کیا. یعنی نبوت جو ہے وہ اس اعلان کے اوپر رکی ہوئی ہے. بس یہ اعلان ہے ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. سبحان اللہ. یعنی رسالت کا دارالمدار جو ہے اس کی بقا جو ہے اس اعلان کے ساتھ. آپ دیکھیں بعض اوقات مثلاً ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ جو ہے اگر صبح سے شام تک آپ بھوکے رہیں، روزے کی تاریخ یہی ہے، صبح سے شام تک، صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کچھ چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. فرض کریں آپ افطار کا وقت جو ہے ہونے والا ہے، آپ 2 منٹ پہلے جو ہے جان بوجھ کر افطار کریں گے، روزہ رہے گا؟ نہیں رہے گا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنی زحمت اٹھائی ہے، اس کا تو مجھے ثواب ملنا چاہیے.
کوئی نہیں کہتا ثواب ملنا چاہیے. اگر 2 منٹ پہلے بھی افطار کیا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے روزہ نہیں رکھا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ. امام زمانہ بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد. اگر اس کام کو انجام دیا, اگر اس ذمہ داری کو انجام دیا, یعنی اگر 2 منٹ بھی اگر پہلے آپ نے افطار کیا ہے, ایسا ہے جیسے روزہ نہیں رکھا آپ نے. آپ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے صبح سے شام تک زحمت کی تھی, مجھے اس کا اجر ملنا چاہیے. نہیں, کچھ نہیں کیا تم نے. بعض مسائل جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں, ان کا دار و مدار جو ہے اس اختتام پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے آخر تک اس نیت کے اوپر باقی رہیں. نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی عمل میں, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو یہاں اگر آپ دیکھیں کہ جب غدیر میں اعلان ہو گیا تو اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. توجہ کیجیے گا کہ الیوم یعنی جب اعلان ہو گیا اس کے بعد ہے کہ الیوم آج کے دن, الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارا دین جو ہے کامل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی, اور نعمتیں جو ہیں وہ تمام ہو گئی. سبحان اللہ. یہ اکمال دین اور اتمام نعمت جو ہے یہ کیا چیز ہے, ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. کامل بھی کہا اور تمام بھی کہا. دین کامل بھی ہو گیا اور مکمل بھی ہو گیا. درود پڑھنا مزہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اکمل تو الگ ہے اور اتمام جو ہے نا وہ الگ ہے. دونوں کا مطلب جو ہے وہ الگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اکمل تو لکم دینکم, یعنی اگر یہ ولایت کا اعلان نہ ہو تو دین جو ہے مکمل نہیں ہوگا. اور اتمام تو کہہ کر یہ بتایا کہ دین کی روح جو ہے وہ یہی ولایت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وجہ فرمائے یعنی اس کا دارمدار اگر ولایت کا اعلان نہیں ہوگا تو دین جو ہے وہ ناقص رہ جائے گا. اس کا مکمل اس وقت ہوگا کہ جب یہ دین اعلان ہو جائے. وہ اتمم تو اور تمام اس وقت ہوگا, یعنی اس کا جو کمال ہے, اس کا جو اتمام ہے, اس کی جو روح ہے وہ یہی ولایت ہے. اور آسان کر دوں, آپ جب امتحان دیتے ہیں, مثلا ایک پرچہ آ گیا آپ کے پاس, 10 سوالات ہیں اس میں, مثلا 10 سوالات ہیں یا 10 سوالات کے جوابات دینے ہیں, 12 سوالات ہیں اس میں, 10 سوالات کے جواب دینا. آپ نے 10 کے 10 سوال پورے کر دیے, نمبر کتنے آئے؟ نمبر صرف فرسٹ مارک نہیں ہو سکتا ایسا کہ سارے سوالات آپ نے پورے اس پرچے کو حل کیا ہے, 10 سوالات کے جوابات دیے ہیں, لیکن نمبر کتنے ہیں؟ نمبر جو ہے وہ تو کم ہے. یعنی اکمال تو ہے, اتمام نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اتمام ہو اس وقت ہوگا کہ جب نمبر بھی 100 ہو. بہت خوب ماشاء اللہ. آپ نے 10 سوال کا جواب بھی دیا ہے اور ہر نمبر میں, ہر سوال میں اتنے ہی نمبر لیے ہیں جتنے کہیں گئے ہیں. یعنی یہ پرچہ جو ہے یہ ہے اکمال بھی ہے اور اتمام بھی ہے یہاں پر. یعنی دین اس وقت کامل ہوگا. کامل تو ہو گیا, ایک چیز کی کمی تھی, وہ کمی جو ہے وہ پوری ہو گئی, ولایت کا اعلان ہو گیا. لیکن یہ ولایت جو ہے کوئی عام چیز نہیں ہے, بلکہ اس دین کی روح اور بقا جو ہے وہ اسی ولایت کی وجہ سے ہے. وجہ کا نا دیکھیں, دین جو ہے انبیاء کا جو کام ہے, دین خود پیغمبر اسلام ان کا کام کیا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ نبی کا کام ہے دین کو لانا, اس کا کام ختم ہو گیا, دین کو پہنچا دیا اس نے. نبی نے دین پہنچا دیا, لیکن اب دین کو بچانا ہے. آپ بتائیں, پہنچانا مشکل ہے یا بچانا مشکل ہے؟ بچانا مشکل. کتنی قربانیاں دی ہیں,
تک بچے گا اور قیامت تک بچاتے رہیں گے، قربانیاں دیتے رہیں گے۔ پیغمبر اسلام نے دین پہنچا دیے تھے اس برس میں، لیکن اب کب تک بچتا رہے گا یہ دین؟ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین مجھ سے ہے، میرا نوازا سب کو پتا ہے، لیکن اس کے بعد جو دین ہوگا وہ حسین کی وجہ سے ہوگا، میں حسین کی وجہ سے رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اور یہاں پر ذرا سا اس کو بھی ذرا سا دیکھتے چلے جائیں، بعض اوقات اس کو نقطے کو جو ہے واضح نہیں ہوتا۔ جب یہ اعلان ہوا واضح سب کو پتا ہے کہ وہ حدیث، معروف حدیث، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ ایک عام بات جو ہے سمجھ میں آتی ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہے، یہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ اس مولا کا مطلب کیا ہے، کس معنی میں مولا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے یہاں پر اسی حدیث میں 2 مرتبہ لفظ مولا استعمال کیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی سننے والے کو پریشانی نہ ہو، جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اگر اپنے آپ کو مولا نہ کر کے کہتے علی مولا ہے، نہیں، من کنت مولا، جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا۔ لیکن اگر اس مولا کو سمجھنا چاہیں تو پیغمبر اسلام نے اس اعلان سے پہلے بھی ایک بات کہی ہے، اور قرآن کی آیت ہے، اس کو آپ نے اپنے انداز میں کہا ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے کہ نبی جو ہے اولویت رکھتا ہے آپ سب کے اوپر، نبی جو ہے اولا ہے، النبی اولا، یہ قرآن مجید، النبی اولا، نبی جو ہے اولا ہے آپ کے نفسوں کے اوپر، جس کو ہم کہتے ہیں اولا میں تصرف، یعنی ہمارے نفسوں کے اوپر ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ بے شک، توجہ کیجیے گا، ہمارے نفسوں کے اوپر ہم سے زیادہ حق ہے۔ مثلا جان بچانا جو ہے واجب ہے، کوئی اگر خطرہ ہو جان بچانا جو ہے واجب ہے، لیکن اگر رسول کہے تو جان دینا واجب ہے، بے شک، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اولا بھی تصرف ہے، مجھے جان بچانا واجب ہے، لیکن یہ جان جو ہے مجھ سے زیادہ اختیار اس جان کو کس کا ہے؟ رسول کا ہے، امام کا ہے۔ اگر وہ امام کہہ دے کہ جان دے دو تو پھر بچانا واجب نہیں، دینا واجب ہے۔ پتہ چلا کہ جان بچانا واجب تھا، لیکن اس سے بڑھ کر جب امام کا حکم آیا اب جان کو بچانا جو ہے وہ آرام ہو گیا، ختم ہو گیا، اب جان دینا واجب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اولا جو ہے یہاں پر یہ لفظ مولا جو استعمال کیا یہاں پر، من کنت مولا، یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو لفظ مولا استعمال ہوا ہے وہ اولا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مولا یعنی اولا، اولا کے معنی میں یہ لفظ مولا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ابھی آپ کو اور واضح ہو جائے گا، ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ضرور جو ہے اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ بات جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دبائے سماعت ہونے میں پانی کرتا ہے تاکہ وہ نیچے اترتے جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ جعفری ہے، یعنی امام کو سب سے زیادہ موقع ملا ہے تبلیغ کا، اور امام السلام کو نہیں ملا۔ جو موقع امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کو ملا ہے وہ
دیگر ائمہ کو نصیب نہیں ملا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو احادیث ہیں وہ اکثر قال باقر اور قال صادق ملیں گی. باقی ائمہ کی حدیثیں بہت کم ملیں گی، لیکن امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی اور کثرت سے ملیں گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جب بنو امیہ کا خاتمہ ہوا اور بنی عباس جو ہے ان کو خلافت مل گئی. تو یہ ایک بحران کا زمانہ تھا جس سے امام صادق علیہ السلام نے فائدہ اٹھایا اور ایک درس کا ایک بڑی یونیورسٹی جو ہے قائم کی، جس میں ایسا نہیں کہ شیعہ ہی جاتے ہوں، اس میں جو بھی آئے طالب علم ہونا چاہیے. بس طلب علم کے لیے جو بھی آنا چاہے وہ آ جائے. ایسا ہے کہ جیسے سمندر کے لیے کوئی پابندی تھوڑی ہوتی ہے کون پیے کون استفادہ ہے. کیا بات، جو جس کو ضرورت ہے آ جائے. سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. طریقے سے امام کا دروازہ جو ہے سب کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ بہتا ہوا دریا ہے. ہاں ہاں ہاں. جو چاہے آ جائے اپنی پیاس کو بجائے. تو لوگ جو اہل سنت کے امام ہیں وہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. نہیں، بے شک. امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. یعنی وہی زمانہ جو ان کا ہے امام صادق کا زمانہ وہی. تو آپ اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو امام صادق علیہ السلام کو جو موقع ملا ہے وہ دوسرے ائمہ علیہ السلام کو نہیں ملا. لیکن ایک چیز جو ہے نا ذرا توجہ کی، میں نے کل کی مجلس میں بتایا تھا کہ نبوت جو ہے اس کا کام بھی نبی جو ہے نبا سے ہے. نبا خبر دینا، خبر پہنچانا ہے. اس کا وہ بھی خبر دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے خبر پہنچانا سننا. رسول میں اور نبی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر تبلیغ جو ہے واجب نہیں ہے، لیکن رسول کے اوپر تبلیغ ضروری ہے. اور اسی وجہ سے یا ایھا الرسول بلغ، نبی نہیں کہا، یا ایھا نبی نہیں ہے، بلغ، اے رسول بلغ، پہنچا دو، تبلیغ کرو. یہ تبلیغ جو ہے رسول کے اوپر ہوتی ہے، نبی کے اوپر تبلیغ نہیں. پھر یہ امامت کا ایک کام یہ ہے کہ جو احکامات آئے ہیں یہ معاشرے میں نافذ بھی ہوں. اگر معاشرے میں نافذ ہی نہ ہو تو فائدہ کیسے ملے گا آپ کو؟ آپ کو فائدہ مل جائے گا بغیر نفاذ کے. میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی صبح سے شام تک کہتا رہے پانی پانی پانی، پیاس بچ جائے گی اس پہ. تعریف کرنے سے پیاس بچ جائے گی. بس کھانا کھانا کہتا رہے وہ ختم ہو جائے گی اس کی. نہیں، جب تک وہ احکام معاشرے میں نافذ نہیں ہوں گے لوگوں کو فائدہ نہیں ملے گا. کون نفاذ کرے؟ خود امام زمان جب تشریف لائیں گے تو ظلم کی حکومت کو ختم کریں گے اور عدل کی حکومت قائم کریں گے. پتہ چلا مقصد نہائی جو ہے وہ حکومت اسلام کا قیام ہے. آخری چیز جو ہے امام کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ حکومت اسلامی قائم کرے. اور دنیا کے لیے کسی ایک علاقہ نہیں ہے، کوئی مدینہ و مکہ نہیں ہے، فقط پوری دنیا کے لیے ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل کی حکومت جو ہے معاشرے میں قائم ہو جائے. تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں عدل قائم کرے. لیکن یہ موقع کس کو ملا؟ حضرت امیر علیہ السلام کو ملا. بہت کم موقع ملا، لیکن اس کے بعد موقع نہیں ملا. تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جب امام صادق علیہ السلام کے پاس اتنا اچھا موقع آیا کہ تبلیغ کریں تو آپ نے حکومت اسلامی قائم کیوں نہیں کی؟ حکومت اسلامی میں تو قائم کرنی چاہیے. صرف مدرسہ قائم کرنے تو کیا مدرسے کی ضرورت ہو؟ اصل چیز تو بھائی اس کی بھی ضرورت تھی، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے وہ احکام اسلامی کا نفاذ ہے. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ جب یہ موقع امام کو ملا ہے تو حکومت اسلامی اپنی قائم ہونی چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تیار بھی ہوں، آمادہ بھی ہوں کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے. جس طریقے سے مولانا امیر المومنین نے حکومت سنبھال لی، اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام بھی حکومت جو ہے تشکیل دے دی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو خراسان کا جو علاقہ تھا وہاں پر کافی کیا تھا. خراسان سے ایک شخص آیا، سہیل بن حسن نام تھا اس کا. وہ امام کی خدمت میں آیا، امام صادق علیہ السلام کے کہنے
کہنے لگا مولا آپ نے اپنے حق کو چھوڑ دیا، یعنی حکومت اسلامی قائم نہیں کر رہا اور خاموشی سے بیٹھ گئے آپ نے کہا بھائی کتنے ہیں کہ جو میرا ساتھ دیں اس کام میں؟ کہنے لگا 1,00,000 افراد تو ہیں، 1,00,000 تلواریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں کہ جو آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اچھا، امام نے بہرحال سنا، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا کہ تنور جو ہے نا اس کو روشن کرو، اس کو جلاؤ۔ جب وہ جل گیا، گرم ہو گیا، تو امام نے کہا اس کے اندر چلے جاؤ، اس تنور کے اندر چلے جاؤ۔ کہنے لگا مولا میں چلے جاؤں، میں تو جل جاؤں گا، میں تو مر جاؤں گا۔ یعنی امام کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، بات کتنی بڑی کر رہا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے کوشش کریں، اور اتنے افراد جو ہیں وہ تیار ہیں آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں، بس آپ کی مدد کریں گے۔ امام نے جاؤ تنور کے اندر جاؤ، کہا نہیں مولا میں تو جل جاؤں گا، مر جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ابھی بات ہو ہی نہیں تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ ہارون نام تھا، اس کو ہارون مکی، وہ مکے کا تھا، ہارون مکی آیا۔ جب وہ آیا تو امام نے کہا ہارون اس تندور کے اندر چلے جاؤ۔ اس نے پوچھا بھی نہیں کہ کیوں چلے جاؤ، سبحان اللہ، یہ کہنے کے باوجود نہیں جا رہا، تب کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، جل جاؤں گا۔ لیکن دوسرا جو ہے پوچھ بھی نہیں رہا، چپل اتاری ہوئی وہ چلا گیا۔ امام نے اس سے باتیں شروع کر دی، اس سے جان بوجھ کے اس سے باتیں شروع کر دی۔ اس کے بعد کہا کہ ذرا جا کے تو دیکھو، جل گیا جو تنور کے اندر گیا تھا۔ نہیں مولا یہ تو صحیح سارے بیٹھا ہوا، کہا ایسے کتنے ہیں؟ تو جو کہہ رہا ہے 1,00,000 ہیں، تو ایسے کتنے ہیں؟ کہا ایسے تو ایک بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیں دونوں جو ہیں وہ امام کے چاہنے والے نہیں ہیں، دونوں چاہنے والے ہیں۔ پہلا تو زیادہ ہی انقلابی لگ رہا ہے آج کے زبان میں، زیادہ بھائی انقلابی ہے وہ تو کہہ رہا ہے تلوار آپ نکالیں، اپنے آپ کے لیے کوشش کریں، حکومت اسلامی قائم کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور جب امتحان آ رہا ہے تو امتحان کے پیچھے دونوں میں فرق کیا ہے؟ ماننے کا فرق نہیں ہے، مولا جو ہے دونوں ماننا ہے، اولا کے معنی میں کون مان رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا تو دونوں مانتے ہیں، یہ بھی مانتا ہے، وہ والا پہلا والا بھی مانتا ہے، دوسرا والا بھی مانتا ہے۔ اولا کے معنی میں کون مانتا ہے؟ پہلا والا مولا تو مانتا ہے، اولا نہیں مانتا۔ اگر اولا مانتا ہوتا تو سوال نہ کرتا، بے شک بے شک، یہ نہ کہتا کہ مر جاؤں گا، میں جل جاؤں گا۔ بھائی امام کا حکم ہے، وہ چاہنے اپنے شیعہ کو مروا دیں گے، وہ تو زندگی دینے کے لیے آئیں گے، بے شک، وہ تو مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ سبحان ضرور پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو امامت جو ہے وہ ایک میں نے بتایا کہ بنیادی عقیدہ جو ہے ہمارا امامت ہے، اور یہی امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا، اور بڑا لائق شاگرد تھا، شام نام تھا اس کا۔ لیکن جہاں بھی امام کو موقع ملا ہے، امام کو موقع ملا ہو یا ان کے چاہنے والوں کو موقع ملا، جہاں بھی موقع ملا انہوں نے اس امامت کو پہنچایا لوگ۔ آپ کو پوری زندگی میں یہ مل جائے گا، امام کی زندگی کو دیکھیں، کسی بھی امام کی زندگی کو دیکھیں، جہاں بھی موقع ملا ہے امامت کو بیان کیا ہے مختلف طریقے سے، اور یہی چیز جو ہے ان کے چاہنے والوں نے ہمیشہ اس امامت کو جو ہے بیان کرتے رہے۔ ایک مرتبہ وہ ناظرہ ہوا شام کا، بصرے کا ایک عالم تھا، بڑا نامی گرامی عالم تھا، نام تھا اس کا، شہرت تھی اس کی، آتا تھا لوگوں سے ملتا تھا، تقریر کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہ بھی وہاں پہنچ گیا جہاں وہ تقریر کر رہا تھا شام کے ٹائم، یہ جوان تھا، نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، وہ نہیں جانتا تھا۔ جب وہ اپنی تقریر کر چکا تو اس نے کہا میں ایک سوال ہے میرا، اور میں ایک مسافر ہوں، اگر آپ کہیں تو میں سوال کر لوں؟ ہاں سوال کروں۔
اس نے نہیں جانتا تھا کہ ہے کون آنے والا. کہا سوال کرو. کہا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اصول کافی میں یہ روایت ہے کہ آنکھ ہے آپ کی؟ ہاں آنکھ ہے. یہ کوئی سوال ہے؟ یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، بیوقوفی کے سوال ہے. اس سے کیا کرتے ہیں آپ؟ اور بیوقوفی ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ سب کے پاس آنکھیں دیکھتے ہیں اس سے. نہیں، آپ آنکھ سے کیا کرتے ہیں؟ یہ بیوقوفی کا سوال نہیں کرو، یہ سوال کرو کوئی علمی سوال ہو. ایسا سوال کر دیا آنکھ ہے، آنکھ کیا کام کرتے ہیں، یہ کون سا سوال ہے؟ کہا میرا سوال تو یہی ہے، اگر آپ جواب دیں تو بہت اچھا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، آنکھ ہے اور اس سے میں دیکھتا ہوں. آنکھ کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا ہوتا ہے جی. فرق کرنا. آنکھ جو ہے فرق کرتی ہے، کالے کو کالا کہے گی، سفید کو سفید کہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ایسے ہی. اور اگر کسی اندھے کو دے دیں تو نہ کالے کو سمجھے گا نہ سفید کو سمجھے گا. نہیں سبھی کالا ہے. آنکھ والے میں جو ہے کسی ذاکر نے مجلس میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی بوڑھا بیٹھا ہو اور اس کو مثلا کالا کپڑا لا کے دیں، ہرا کپڑا لاتے ہیں، لال کپڑا لا کے دیں، سفید کپڑا لا کے دیں، مجھے کیا پتا. میرے نزدیک تو چاروں برابر ہیں. میرے نزدیک جو ہیں وہ چاروں برابر ہیں. کیا مطلب ہوا سر؟ ذاکر کہتا تو شاید سمجھ میں آ جاتی آپ کے. ہاں کیا بات ہے. کوئی فرق نہیں چاروں میں. چاروں میں کوئی فرق نہیں ہے. جس کی آنکھ نہ ہو اس کے نزدیک چاروں میں کوئی فرق نہیں. فرق تو ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی آنکھ نہیں ہے وہ تو کہے کہ چاروں میں مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. میرے نزدیک سب ایک ہے. صرف خود اپنی آنکھ نہیں ہے اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا. کیا بات ہے. آنکھ ہو تو پتہ چلے کہ للی کون ہے اور دوسرے کون ہے. کالے سفید کا فرق تو ہے، وہ آنکھ بتاتی ہے کہ کالا کون سا سفید کون سا ہے. یہ فرق نہیں، فرق پتہ چل رہا ہے، آنکھ بتا رہی ہے. بعض اوقات آنکھ دھوکہ بھی دیتی، کالا سفید کون. ابھی بتاؤں گا. کان ہے، ہاں کان ہے، میں سنتا ہوں، آوازوں کو پہچانتا ہوں اس کے اندر سے. ناک ہے، ہاں سے خوشبو کو پہچانتا ہوں، بدبو کو پہچانتا ہوں. اسی طریقے سے مختلف باتیں. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی کہیں پر سمجھ میں نہ آئے مسئلہ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آنکھ دیکھ رہی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا، دور سے دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں ہے نہیں ہے. شراب ہے، میں سمجھوں پانی ہے. کیا کرتا ہے اس وقت؟ کیا کرتا ہے؟ کون فیصلہ کرتا ہے؟ اس وقت جو ہے دل کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس وقت جو ہے جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو دل کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ جب خداوند عالم اختلاف کو پسند نہیں کرتا، شک میں رہنا پسند نہیں کرتا کسی کو. شک جو ہے وہ دور ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بدبو کیا ہے اور خوشبو کیا ہے. لیکن اگر شک ہو تو دل کی طرف رجوع کریں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خداوند عالم نے دل کو حاکم بنایا ہے جسم کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ. دل جو ہے وہ حاکم ہے، یہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ دو آدمی فرض کریں، باتیں کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں آپس میں، مسئلہ کسی کو نہیں پتا. دونوں ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی مثلاً جو ہے کہ غسل کے بعد جو ہے وہ وضو کی ضرورت ہے، دوسرا کہتا نہیں ضرورت نہیں ہے. دونوں میں اختلاف ہے. فرض کریں وہاں میں آ جاؤں کہ بھائی مولانا سے پوچھو اور میں مسئلہ بیان کر دوں، اختلاف باقی رہے گا. کس کی وجہ سے اختلاف ختم ہوا ہے؟ کیا بات. مولانا کی وجہ سے نہیں، اس علم کی وجہ سے. علم نے آگے اختلاف کو ختم کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اختلاف جو ختم ہوتا چلا جائے گا. واہ 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 سبحان اللہ. جب حقیقت ظاہر ہوں گی آپ کے اوپر، ان کو کون بیان کرے گا؟ جسم میں اگر شک ہو تو دل فیصلہ کرتا ہے، لیکن اگر معاشرے میں اختلاف ہو تو کون فیصلہ کرے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا نے جسم کو بغیر دل کے نہیں چھوڑا تو معاشرے کو بغیر امام کو چھوڑ دے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جسم کے اوپر بغیر حاکم کے جسم کو بھی نہیں چھوڑا خداوند عالم. جسم کے لیے بھی ایک حاکم کی ضرورت ہے. ہمارے ایک
ایک جسم کے لیے ایک حاکم کی ضرورت ہے، معاشرے کے لیے حاکم کی ضرورت نہیں. یہ میں نے حاکم بنایا، تو اسی نے حاکم بنایا جس میں اور اعضاء و جوارح تھی، اسی نے دل کو حاکم بنایا. خدا کی طرف سے ایک حکومت دی گئی ہے اس دل کو، تاکہ جو بھی کام کرے آدمی یقین کے ساتھ کرے، شک نہ ہو اس کی زندگی میں، اختلاف نہ ہو اس کی زندگی میں. اگر انسان ایمان کے پیچھے چلے گا تو ہمیشہ جو ہے وہ راستہ جو ہے اس کو روشن نظر آئے گا، تابناک ہوگا، روشن ہوگا اس کا راستہ جو ہے. شیعہ جو ہے، شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ من شاء علیًا، شیعہ وہ ہے جو علی کے ساتھ ساتھ چلے، پیچھے پیچھے چلے علی کے. سبحان اللہ. توجہ کر رہے ہیں؟ من شاء علیًا، جو علی کی مشایعت کرے، جو علی کے پیچھے چلے، اس کو کہتے ہیں شیعہ. قرآن مجید کا جا کے آپ مطالعہ کریں، وہاں پر بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا، کئی جگہ استعمال ہوا، اچھے معنی میں بھی استعمال ہوا، برے معنی میں بھی استعمال ہوا. لوگ ہم جب ہماری برائی بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ برے والے معنی بیان کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی اچھائی بیان کرنا چاہتے ہیں تو اچھے والے بیان کرتے ہیں. دونوں معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے لفظ شیعہ. مثلا سورہ قصص پڑھیں آپ جا کے، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، وہاں جا کے پڑھیں کہ فرعون نے سرکشی کی زمین میں اور وہاں کے رہنے والوں کو شیعہ بنا دیا. تو فرعون نے شیعہ بنایا تھے. جب لوگ ہماری مذمت کریں گے تو کون سی آیت پڑھیں گے؟ یہ والی آیت پڑھیں گے، جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. فرعون نے شیعہ بنا دیا، شیعہ ان گروہوں میں تقسیم کر دیا. یہ فرعون کی سیاست ہے کہ گروہوں میں بانٹو اور پھر آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو. حکومت کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، یعنی گروہوں میں بانٹ دیا لوگوں کو. لیکن جب ہم اپنی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ آیت کیوں پڑھی ہے، یہ بھی تو پڑھو، اِنَّ مِن شِيَّتِهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. یہ ابراہیم جو ہے وہ ابراہیم جو ہے وہ شیعوں میں سے ہے، شیعہ تھے. وہ کس کے شیعہ تھے؟ اِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کس کے شیعہ تھے؟ قرآن کا رسول صفات میں کرے کہ ابراہیم شیعہ تھے. کس کے شیعہ تھے؟ شیعہ ہی کا مطلب کیا ہے کہ کس کے شیعہ تھے؟ لکھتے ہیں حضرت نوح کا شیعہ تھے، تو کسی کے شیعہ تو تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس طریقے سے حضرت ابراہیم جو ولی لازم ہے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ بھی ولی لازم ہے. ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر دو آدمی لڑ رہے تھے، ہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ. ایک آپ کا شیعہ تھا اور ایک آپ کا دشمن تھا. کس کا شیعہ تھا؟ موسیٰ کا شیعہ تھا. اور جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو آواز دی مدد کرو. قرآن کہہ رہا ہے اسی سورہ کا سچ میں اسی میں وہ موسیٰ کا جو شیعہ ہے وہ حضرت موسیٰ کو پکارا مدد کے لیے. آپ بتائیں اچھے معنی میں برے معنی میں؟ حضرت ابراہیم شیعہ ہیں. ایک دفعہ بس میں نے ختم کیا، رات کا وقت تھا اور ظاہر ہے کہ معراج جو ہے وہ بھی رات کو ہوئی. تو پیغمبر اسلام نے معراج سنائی اصحاب کو. کہا جب معراج پہ میں گیا تو ظاہر کہ آسمانوں پہ گیا. جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں پر ایک ممبر لایا گیا، بڑا ممبر تھا، وہ میرے لیے رکھا گیا. اور اس کے نیچے ایک اور ممبر رکھا گیا، وہ حضرت ابراہیم کے لیے تھا. اور پھر اور ممبر رکھے گئے، وہ دیگر انبیاء کے لیے تھے. سب اپنے اپنے ممبروں کے اوپر بیٹھ گئے. اتنے میں دیکھا کہ علی وہاں پر ایک نورانی اونٹ کے اوپر وہاں پر تشریف لیا اور ان کا چہرہ جو ہے چودھویں کے چاند کے طریقے سے چمک رہا تھا. سبحان اللہ. اور ان کے چاروں طرف جو ہے تارے جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے. تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون، یہ آنے والا کون ہے؟ یہ کوئی عظیم شان پیغمبر ہے یا بہت ہی مقرر کوئی بلند مرتبہ جو ہے وہ فرشتہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا اے ابراہیم، نہ یہ پیغمبر ہے نہ یہ فرشتہ ہے،
بلکہ یہ میرا بھائی علی ہے. سبحان اللہ. یہ میرا بھائی علی ہے. بھائی یہ بتا کہ یہ تو علی ہیں، لیکن اس کے چاروں طرف کون نظر آ رہے ہیں؟ بھائی یہ ان کے شیعہ ہیں. سبحان تو اللہ. اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے دے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. حضرت ابراہیم یہی آیت لے کر وہاں پر آئے. کیا بات. ان من شیعته ابراہیم جو ہے وہ علی کے شیعہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابراہیم جو ہے وہ علی کے شیعہ ہیں. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ گزشتہ انبیاء پر درود پڑھو تو پہلے میرے اوپر درود پڑھو، بعد میں ان کے اوپر درود پڑھنا. لیکن اس میں ابراہیم شامل نہیں ہے. اگر ابراہیم پر درود بھیجنا چاہو تو پہلے ابراہیم پر درود بھیجنا، بعد میں میرے اوپر درود بھیجنا. اور یہ کیوں کہا؟ دلیل تو دی ہے کہ یہ شیعہ ابراہیم جو ہے وہ علی کا شیعہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا اعزاز یہ ہے کہ پہلے ان کے اوپر درود پڑھو، پھر بعد میں میرے اوپر درود پڑھو. جب آدمی درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم آل ابراہیم، درود پڑھو اس طرح کہ جس طریقے سے ابراہیم پر درود. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم آل ابراہیم. وہاں ازواج کا ذکر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہ اصحاب نظر آ رہے ہیں، نہ ازواج کوئی نظر نہیں آ رہا، صرف آل نظر آ رہی ہے بس. ہمیں تو درود اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے ابراہیم پر درود ہے. اگر ابراہیم پر درود میں آل ازواج شامل ہوتی ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں. کیا بات. اگر وہاں پہ اصحاب نظر آتے ہیں ہم بھی اصحاب پہ درود پڑھتے ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. لیکن وہاں سوائے آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ. سبحان درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سوائے آل کے کوئی نظر نہیں آ رہا. درود پڑھیں، کیسے پڑھیں یہ بھی سوال کیا لوگوں نے. کس طریقے سے پڑھیں؟ پڑھنے کا طریقہ سے بتایا. جس طریقے سے ابراہیم کے لیے درود ہے اسی طریقے سے پڑھو، اسی طریقے سے وہ درود ہے. اور عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا رسول اللہ سے، بس میں نے ختم کیا. آخری بات سوال کیا کہ یا اللہ رسول اللہ آپ نے یہ حدیث سے سنا دی، اس کے ساتھ نہیں الگ چاہیے. دارالعلوم کی روایت ہے کہ آپ نے جو یہ حدیث سنائی ہے جب آپ معراج پہ گئے، یہ بتائیں کہ اللہ نے کس کے لہجے میں گفتگو کی آپ سے؟ تو پیغمبر اسلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اللہ نے میرے دل میں دیکھا، میرے دل میں بغیر علی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرے حیدری 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 اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ نے جب دیکھا کہ رسول کا سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ علی ہے، تو اسی محبوب کے لہجے میں گفتگو کی تاکہ سکون مل جائے، اطمینان ہو جائے. سبحان اللہ. بس میں نے ختم کیا. کل کی مصیبت جو میں نے بیان کی، مولا جو ہے مسجد سے گھر پہ آئے. جب گھر پہ آئے تو ظاہر ہے کہ میں نے بتایا تھا ایک موقع وہ آیا کہ جب مولا آوازیں سن رہے تھے کہ شاید بیٹیاں جو ہیں وہ گریا کر رہی ہیں. جیسے زینب ام کلثوم کی آواز جو ہے علی کی کان میں پہنچی، کہا ہے بیٹا حسن ان سے کو اب چلے جائے یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ بیٹیوں کی آوازیں بھی کانوں میں جائیں. چلے گئے لوگ، چلے گئے. علی تنہا جائے گھر پہ چلے گئے. دوسرا دن جب ہوا، آج ہی کا دن ہوگا، دوسرا دن ہوا تو اصحاب جمع ہوئے. اسبق بن نباتہ کی روایت ہے، کہتا میں بھی اور لوگ بھی تھے میرے ساتھ. کہا چلو چلتے ہیں مولا کی زیارت تو کریں. جب یہ گئے تو امام حسن مشتبہ گھر سے باہر نکلے. کہا بابا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ملاقات کر سکوں. بابا منع کر رہے ہیں، ملاقات نہیں کریں گے کسی سے. وہ کہہ رہے ہیں تم سب چلے جاؤ واپس. لوگ جانا شروع ہو گئے. اسبق کہتے میں کھڑا رہا، امام اندر چلے گئے، پھر واپس آئے. کہا میں نے کہا
کہ چلے جاؤ، تم نہیں گئے؟ کہا مولا میری قدر میرا ساتھ نہیں دے رہا، مجھ سے جایا نہیں جا رہا کہ میں کس طریقے سے گھر جاؤں، میں بغیر مولا سے ملے نہیں جاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، بابا سے اجازت لے کے آتا ہوں تمہارے۔ اندر گئے، مولا نے اجازت دے دی۔ اس وقت کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ مولا سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، تکیوں کے سہارے سے بیٹھے بیٹھے، کبھی غش ہو جاتے تھے، کبھی آنکھ کھولتے تھے، میں رونے لگا، میں پیروں میں پڑ گیا، کاش میں رو مت، جنت تو سامنے نظر آ رہی ہے، رو نکلیا مت کرو۔ اسبق کہتا ہے کہ میں وہاں جب تھا میں نے دیکھا کہ مولا کا خون بہت بہہ گیا، تو چہرہ جو ہے بہت زرد ہو گیا، اور ایک زرد رنگ کی پٹی ہے کہ جو پیشانی کے بندھی ہوئی ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس پٹی کا رنگ جو ہے زیادہ زرد ہے کہ مولا کی پیشانی زیادہ زرد ہے۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہوگی کہ جس نے اتنا اثر کیا امام کے اوپر۔ اسبق کہتا ہے کہ مولا نے کہا مجھے پانی پلاؤ، مولا نے کہا پانی پلاؤ، فوراً امام علیہ السلام مصطفیٰ گئے اور ایک برتن میں دودھ لیا پیالے میں اور امام کی خدمت میں، بابا یہ پانی دودھ پی لیں۔ مولا نے دودھ پیا، اتنے میں ابن ملجم جو ہے وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے، شاید وہی تھا۔ امام نے کہا باقی دودھ جو ہے اس کو پلا دو، دیکھو اس کا خیال رکھنا، ارے دشمن کا دودھ ملا ہے، قاتل کا دودھ ملا ہے۔ تو یہ دودھ ہے، بیٹی نے جب غذائیں رکھی تھی، ایک دودھ پیالے میں دودھ رکھا، تھوڑا سا نمک رکھا، کہا بیٹی ایک چیز اٹھا لو۔ جب بیٹی نے کہا نا کہ نمک اٹھا لے، کہا نہیں نمک رہنے تو دودھ اٹھا لو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کس کے لیے دودھ اٹھا لو، لیکن اب پتہ چلا کہ کس کو دودھ پلا دے۔ مولا کہتے ہیں یہ دودھ جو ہے اس کو دے دو۔ ام کلثوم بھی وہاں پر موجود تھی، کہا میرے بابا بچ جائیں گے، مجھے امید ہے میرے بابا جو ہے بچ جائیں گے۔ ابن ملجم کہنے لگا کہ نہیں بابا نہیں بچیں گے، کیونکہ یہ تلوار جو میں نے استعمال کی 1000 درہم میں نے خریدی تھی، اور 1000 درہم کا زہر اس تلوار کو پلایا ہے میں نے، اور پھر علی کے سر پہ ضربت لگائی ہے میں نے، علی نہیں بچیں گے۔ کس طریقے سے حضرت ام کلثوم نے اس مصیبت کو سنا ہوگا۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب آیا، اس نے امام کو دیکھا، معائنہ کیا۔ اس زمانے میں شعب طریقت بچے جو